أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات النعيم على سرر متقابلين. صدق الله العظيم. سورۃ الصافات. جنتیوں کا ذکر چل رہا ہے، اس سے پہلے جہنمیوں کا چل رہا تھا. کل والی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 41 میں اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے رزق معلوم ہوگا. فواکہ، میوے، وہم مکرمون، اور وہ اعزاز والے ہوں گے، ان کو عزت دی جائے گی. معلوم رزق یعنی جو ایک انسان پسند کرتا ہے، رزق فیوریٹ چیزیں جو ہوں گی. جب آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پسند کریں گے. انسان چاہتا ہے مہمان کی عزت کرے اور مہمان کی من پسند چیزیں اس کے سامنے پیش کرے. تو معلوم رزق ہوگا. گویا جو جنت میں جو رہیں گے جنتی، وہ مہمان کی طرح رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے مہمان کی طرح. یہاں کی طرح نہیں 3 دن مہمانی اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوگا. وہاں جو رہے گا ہمیشہ مہمان کی طرح رہے گا. اور مہمان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اسے عزت آپ دیتے ہیں، یعنی وہم مکرمون. ایک جگہ قرآن پاک میں آیا رزق کریم، ان کے لیے رزق ہوگا اور عزت والا رزق ہوگا. جہاں بھی کھانے پینے کا تذکرہ ہے جنتیوں کے، تو وہاں اس کے ساتھ لفظ ہے، کہیں کریم کہیں مکرمون، یعنی عزت والا رزق. کیونکہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے عزت. اگر آپ کتنا اچھا کھانا تیار کریں، جو کچھ بھی آپ چاہیں، لیکن ادب کے ساتھ عزت کے ساتھ آپ نہ دیں، سامنے پھینکیں، لے لو بھائی کھاؤ، تو جو مہمان ہوگا وہ کھانا پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ اٹھ کر چلا جائے گا. تو ایک اہم چیز جو ہے جنت میں جو ملے گی وہ عزت ملے گی. فرمایا ان کے لیے فواکہ ہوگا. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے، فواکہ اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز اس میں تلذذ زیادہ ہے، یعنی لذت کے لیے جو چیز استعمال کرتا ہے انسان، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں. کیونکہ جنت میں بھوک لگے گی نہیں. وہاں کوئی چیز جس طرح ہم یہاں ضرورت ہوتی ہے غذائیت کی، تو تغذیہ والی غذا نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ جو انسان لطف حاصل کرنے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، اسی کو فواکہ کہیں. ایک اشارہ یہاں پر ملتا ہے کہ فواکہ جو ہے، میوے جو ہے، یہ بہت بہتر غذا ہے. ہمارا جو جی کرتا ہے، ہم تو پتہ نہیں کس قسم کے کھانے کھاتے ہیں، ہم، ہمارے جوان، ہمارے بچے. لیکن اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہتر ہیں، اور جنت میں یہ چیزیں پیش کی جائیں گی. وہم مکرمون. اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ بڑی عزت کے ساتھ. عزت میں کیا کیا ہوگا مہمانوں کے لیے یہاں بھی فرمایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. مہمان کے لیے عزت انتہائی اہم ہے. آپ کھانا کس قسم کا تیار کر سکتے ہیں، بہتر سے بہتر کھانا بھی تیار کرنے کی ہدایت ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے، ایک شخص غربت میں ہے، اس کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہے، لیکن عزت تو وہ دے سکتا ہے، تو عزت کے ساتھ دیا جانا چاہیے. یہاں بھی اور وہاں بھی جو ہے عزت ملے گی جنتیوں کو. وہم مکرمون، انہیں عزت دی جائے گی. فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں انہیں داخل کیا جائے گا. باغات ایسے ہوں گے، جنات ایسی ہوں گی جو نعمتوں بھری ہوں گی. علی سرر متقابلین، وہ کہاں ہوں گے بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں مہمان کی اور
وہ بٹھائے جائیں گے، وہ ہوں گے سرور، سریر کی جمع ہے، تخت جو ہے جس پر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا، ان کے لیے جو تخت ہوتے تھے، تو سرور اس کی جمع ہے، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کیسے بیٹھے ہوں گے؟ متقابلین، آمنے سامنے۔ جنت کی ایک محفل کا نقشہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، آمنے سامنے ہوں گے، کیونکہ آمنے سامنے اگر نہیں ہوں گے، اگر ہم کو بار بار گردن موڑنی پڑی ادھر بات کرنے کے لیے یا ادھر، تو تکلیف دہ چیز ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے نہیں بیٹھے جائیں گے، ان کے لیے جو سسٹم بنایا جائے گا، طرز نشست جو ہوگا، بیٹھنے کا طرز جو ہوگا، سٹائل جو ہوگا، وہ آمنے سامنے ہوں گے۔ اعلیٰ سرور، ایک تو تختوں پر ہوں گے انتہائی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور آمنے سامنے ہوں گے۔ یہاں بھی جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے، آپ اس سے پہلے ہی صفائی وغیرہ کر لیتے ہیں مہمان کی عزت کے لیے، اچھے کمرے میں اچھا فرش وغیرہ اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو بیٹھیں گے، کس پر بیٹھیں گے؟ تختوں پر بیٹھیں گے، آمنے سامنے۔ پھر یطاف علیہم، طواف کرنا کیا ہوتا ہے؟ آس پاس گھومنا دائرے میں، وہ گھومیں گے، گردش کریں گے، علیہم ان پر، بکأس، کأس کے ساتھ، جام کے ساتھ، من معین، بہتے ہوئے شراب کے جام۔ معین ایسے پانی کو کہا جاتا ہے جو بہتا ہوا ہو اور نرمی کے ساتھ بہتا ہو۔ جو چشمہ چلتا ہے، چشمہ کہیں سے نکلتا ہے، پھر پانی جب بہتا ہے نرمی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نہیں، اسے کہا جاتا ہے۔ وہاں جو شراب پلائی جائے گی وہ پھلوں اور گلوں کو سڑا کر نہیں بنی جائے گی، بلکہ وہ قدرتی شراب ہوگی، نہروں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں نکلے گی وہ، اور وہی شراب پلائی جائے گی۔ اور کہا یطاف، وہ گردش کریں گے۔ پلانے والے کون ہوں گے یہاں نہیں کہا، کئی جگہوں پہ کہا یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، کأس لفظ وہاں بھی ہوا ہے۔ وہ ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، گلمان جن کو ہم کہتے ہیں، گلمان ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی، یعنی انتہائی خوبصورت بچے ہوں گے۔ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوں گے؟ وہ مشرکین اور کافرین کے جو بچے ہوں گے، وہ بچے ہی رہیں گے وہاں پہ، انتہائی حسین اور خوبصورت، جو خادم ہوں گے جنت میں۔ تو وہ کاسن کسے کہتے ہیں؟ پیالہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ شراب سے بھرا ہوگا پیالہ، عربی میں اسے کاس اسے کہا جاتا ہے، شراب سے بھرا ہوا پیالہ۔ اگر پیالہ ہے خالی، اسے کاسن نہیں کہا جاتا۔ پھر خالی پیالے کے لیے قدحن یا اناؤن، عربی میں اناؤن یا قدحن کہتے ہیں پیالے کو۔ جب وہ شراب سے بھرا ہوگا پھر اسے کاسن کہا جاتا ہے، کاسن۔ یہاں بھی آئے بکأس من معین، اگر یہ پیالہ دودھ سے بھرا ہو، یہ پیالہ پانی سے بھرا ہو، پھر بھی اسے کاسن نہیں کہا جاتا۔ یہ شراب کے جام کے لیے آتا ہے، جب شراب سے بھرا ہوا ہو تو وہ شراب پلائی جائے گی، لیکن وہ شراب کیسی ہوگی؟ آگے اس کی تعریف ہے، بیضاء، سفید ہوگی، چمکدار ہوگی، کرسٹل کلیئر، بہت۔ اور یہ دونوں کے لیے آ سکتا ہے، مفسرین نے کہا ہے یہ پیالے کے لیے بھی ہے اور شراب کے لیے بھی۔ پیالہ بھی ہوگا کرسٹل، بہت خوبصورت چمکدار پیالہ بھی وہ ہوگا، اور شراب بھی بڑی چمکدار ہوگی، لذت اور لذیذ ہوگی، مزیدار ہوگی، للشاربین، پینے والوں کے لیے، اس میں لذت ہوگی، اس میں سرور ہوگا اس شراب میں، مگر وہ خرابی نہیں ہوگی جو یہاں کی شراب میں ہے۔ وہ شراب بھی پاکیزہ شراب ہوگی، شرابن طہورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ، وہ پاکیزہ شراب ہوگی، قدرتی شراب ہوگی، چشمے کی صورت میں نکلے گی، پھلوں کو یا گلوں کو سڑا کر وہ نہیں بنائی گئی ہوگی، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی، سڑان نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ ایسی شراب ہوگی، لا، نہیں، فیہا، اس میں، غول، کوئی خرابی ہوگی، اس سے سر نہیں چکرائے گا، سر درد نہیں ہوگا، سر چکرائے گا نہیں، ولا ہم، اور نہ وہ، انہا، اس سے، ینزفون، بہکی بہکی باتیں کریں گے، وہ بہکیں گے نہیں اس سے،
اول فول نہیں بکیں گے، بےہودہ باتیں نہیں کریں گے، یعنی ان کی عقل خراب نہیں ہوگی۔ تو ایسی شراب ہوگی جس سے نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ سر چکرائے گا اور نہ وہ بہکیں گے۔ اس شراب کے بارے میں ایک اور یہاں یہ نقطہ ہے، اگر آپ غور کریں گے، یطاف علیہم، یطاف طواف کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ جو حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ بیچ میں اس کے آس پاس گھومتے ہیں، اسی کو طواف کہتے ہیں۔ وہ جو غلمان ہوں گے جو آپ کو شراب پلائیں گے، وہ سامنے سے نہیں آئیں گے، وہ گھوم کر آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے۔ مہمان کی عزت کی جاتی ہے تو سائڈ سے کچھ پیش کیا جاتا ہے، اب وہ آمنے سامنے ہوں گے، بیچ میں اگر گھومتے ہو تو مہمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے وہ کاٹتے، یہ انتہائی بے ادبی ہوتی ہے۔ اگر آمنے سامنے بات کر رہے ہیں مہمان، ہم بیچ میں چلے جائیں گے، کتنی باریک باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کی عزت کا یہاں، جو جنت کے جنتی جو ہوں گے، جو اللہ کے مہمان ہوں گے، اپنے ان مہمانوں کے لیے کس قسم کا انتظام کر رکھا ہے، اور کس قسم کے سکھائے ہوئے سمجھائے ہوئے وہ غلمان ہوں گے، کس طرح سے وہ آئیں گے، بیچ میں ان کو نہیں کاٹیں گے، ان کو آپس میں بات کرنے سے نہیں روکیں گے، آڑ نہیں بنیں گے، یعنی سائڈ سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، سائڈ سے پیش کریں گے، جو بھی کرنا ہوگا، بار بار آتے جائیں گے، وہ ایک انداز سے پیش کریں گے وہ۔ اور پھر پیالوں کے بارے میں کتنے حسین ہوں گے، یعنی مہمان کی عزت کے لیے خوبصورت پیالے ہوں گے، خوبصورت تخت ہوں گے، خوبصورت فرش ہوں گے۔ ابھی سورۃ نماز میں جو سورتیں پڑھی، فرش مرفوعہ، بلند فرش ہوں گے، کس طرح سے کیا کیا چیزیں پیش کی جائیں گی، ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گے قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی کرنے والی عورتیں، یعنی باحیا عورتیں، عین، بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ان کے لیے ہوں گی۔ اس کی تفسیر میں بھی لکھا گیا ہے کہ ممکن ہے یہ بھی کون ہوں، یہ وہ بچیاں ہوں جو مشرکین کی بچیاں ہوں، جس طرح مشرکین اور کافرین کے جو لڑکے ہوں گے وہ غلمان ہوں گے، اس طرح سے خادم بنیں گے، تو یہ انہی کی بچیاں ہوں گی، یا مومنوں میں سے بھی جو جنت میں نہیں جائیں گے، جن کے باپ جنتی نہیں ہوں گے، اور کم عمری میں جو لڑکیاں فوت ہوئی ہوں گی، ممکن ہے یہ وہی ہوں گی جو حور بنا کر، انتہائی خوبصورت عورت بنا کر کسی جنتی کے اس میں دی جائے گی، نکاح میں دی جائے گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، کیا ہے؟ نیچے کرنے والی، نیچے نگاہیں رکھنے والی، یعنی حیا کے ساتھ انتہائی باحیا ہوں گی وہ۔ اور عین کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت آنکھوں والی، بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی۔ پھر ان کی تعریف میں فرمایا کأنہن، وہ اتنی حسین ہوں گی گویا کہ وہ ہیں، کی طرح، ان بے شک، ہن وہ، کأنہن گویا کہ وہ ہیں، بیض انڈے، مکنون چھپے ہوئے، گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہوں۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے یہاں مراد جو ہے اس باعث سے شتر مرغ کے انڈے، وہ بالکل سفید زیادہ نہیں ہوتے، زردی مائل، ملائم بھی ہوتے ہیں اور زردی مائل ہوتے ہیں۔ وہ عرب کے لوگ ایسی عورتوں کو پسند کرتے تھے جو بالکل بہت زیادہ سفید نہ ہوں، بلکہ سفیدی وہ زردی لیے ہوئے ہوں تھوڑی سی، تو اسی قسم کی ہوگی۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، لیکن تفہیم القرآن میں آپ دیکھیں گے ابن جریر، تفسیر ابن جریر سے دیا ہے، وہ کہا ہے کہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہے میں نے ایک بار پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بیض مکنون کیا کہا ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے جواب میں کہ یہ وہ جھلی ہے۔ کون سی جھلی؟ جو انڈا جو ہے اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اور گودا، اس کے بیچ میں جو جھلی ہوتی ہے، پھول چھنا سفیدی نیبر چھاسن جھلی سفیدی جیسی ہوتی ہے،
وہ بڑی ملائم ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ گویا یہ ایسی عورتیں ہوں گی کسی نے ان کو چھوا نہیں ہوگا۔ لا یمسہ انس ولا جان، ہمیں سورہ رحمان میں ہے نا کہ کسی انسان نے یا کسی جن نے اس کو چھوا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کیسی مثال بیان کی کہ وہ انڈے کی جو جھلی ہوتی ہے، گودے اور چھلکے کے بیچ میں جو جھلی ہوتی ہے، کہا اس طرح کی ہوں گی یہ، کأنہن بیض مکنون، چھپی ہوئی۔ دونوں معنی ہم لے سکتے ہیں، چھپے ہوئے انڈے شتر مرغ کے، یا وہی جھلی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، اب یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اب یہ رخ کریں گے، جس طرح پہلے ہم نے کل والے درس میں پڑھا کہ جہنمی بھی ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے تو آپس میں جھگڑیں گے، وہ یہی الفاظ وہاں بھی آئے تھے، کل ہی والی درس میں آئے تھے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہہ رہے تھے نا وہ آپس میں، آپ ہی ہمارے پاس آتے تھے، آپ ہی نے ہم کو ورگلایا، تم طاقت والے تھے، تم خیر خواہ بن کر آتے تھے، تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ یہی راستہ ٹھیک ہے، ہماری طرف آؤ۔ وہ جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کا آپس میں جھگڑنا اب آج جنتیوں کا آمنے سامنے بیٹھنا اور آپس میں گفتگو کرنا، اور اس حال میں کہ شراب کے دور بھی چل رہے ہیں، میوے کے دور بھی چل رہے ہیں، کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، اور بڑی گفتگو ہو رہی ہے، شاندار گفتگو ہو رہی ہے۔ گفتگو کے دوران فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پھر بعض کی طرف رخ کریں گے، ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے، یتساءلون، آپس میں سوالات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، گفتگو کے دوران اسے یاد آ جائے گی کوئی بات، کہے گا قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی کریم، یار میرا وہ ایک ساتھی تھا، باتوں میں اسے یاد آ جائے گا، انی بے شک میں، کانا تھا، لی میرا، کریم ایک ہمنشین، ایک ساتھی، یار میرا ایک ساتھی تھا، کوئی کلیگ ہوگا، کوئی دوست ہوگا، کوئی اس کا ساتھی ہو، کلاس فیلو ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یار وہ میرا ساتھی تھا، ہم ایک جگہ بیٹھتے تھے، وہ کہا کرتا تھا مجھ سے، یقولو، وہ کہتا تھا، اِنَّکَ، کیا تو، لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، تو بھی تصدیق کرنے والوں میں ہے، کیا تو بھی اس بات کو سچا مانتا ہے، اس ماڈرن دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس دور میں تو مانتا ہے کہ یہ مٹی میں مل کر پھر انسان زندہ ہوگا، تم بھی خدا کو ماننے والے ہو، تم بھی رسول کو ماننے والے ہو، کیا وہ یار وہ ایک شخص تھا، میرا ساتھی تھا، میرا دوست تھا، میرا ایک ہمنشین تھا، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والے ہو؟ اور کیا کہا کرتا تھا، اذا متنا، کیا اگر ہم مر گئے، کیا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو گئے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں یعنی بوسیدہ ہڈیاں ہو گئی، اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے، کیا اِنَّا ہم، البتہ مدینون، مدینون کسے، دین سے، دین کا ایک مطلب ہے بدلہ، مالکی یوم الدین، وہاں دین سے مراد کیا ہے، بدلہ، کیا ہم کو بدلہ دیا جائے گا، کیسے دیا جائے گا، یہ کیسی باتیں تم کرتے ہو، بہکی باتیں، کہا وہ مجھ سے یہ کہا کرتا ہے، کہا ابھی یہ کہہ ہی رہا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا، بات کاٹ کر کہا جائے گا، کون کہنے والا ہوگا، اللہ ہے، کوئی فرشتہ ہے، کون ہے، اللہ بہتر جانتا، اس کی یہاں وضاحت نہیں ہے، قالا، کہے گا، حل انتم، کیا تم، مطلعون، جھانک کر اسے دیکھنا چاہتے ہو، اسے کہا جائے گا ہاں تم اس دوست کی بات جو کر رہے ہو، میرا دوست تھا، ایسا ویسا تھا، کیا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو، فَاطَّلَعَ، تو وہ جھانکے گا، فَرَآهُ، تو دیکھے گا اسے، فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جہنم کے بیچوں بیچ میں پڑا ہوا دیکھے گا اس کو، وہیں سے، یہ اللہ تعالیٰ کا
کرم آج تو یہاں بھی ہم ہزاروں میل دور دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا ہم ریموٹ ہاتھ میں لے کر اسکرین پہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن وہاں کیا سسٹم ہوگا کہ ہزاروں میل دور بات بھی کر سکیں گے، دیکھیں گے بھی، تو کہاں وہیں سے دیکھے گا جہنم کے بیچوں بیچ اپنے اس ساتھی کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا شمار جنتیوں میں ہو، جہنمیوں میں نہ ہو، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے، یقین والے جو ہیں، جو اللہ کے کلام پہ یقین رکھتے ہیں، اور یقین رکھنے کے بعد اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی ایک کوشش بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوشش کرنے والوں میں ہمارا شمار بھی کرے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ السلام علیکم۔